آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے اللہ الصمد، اللہ صمد ہے، بے نیاز ہے۔ دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ نے اسماء حسنہ کا اسم ذاتی کا استعمال کیا، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ صمد کسے کہتے ہیں؟ صمد میں دو وصف بیان کیا جاتا ہے، ایک یہ ہے کہ کوئی چیز جو ٹھوس ہو اور مضبوط ہو، صمد جو ٹھوس اور مضبوط، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ سارے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں، اس کی طرف چل کر کے آئیں، یہ صمد ہے۔ اور جب الصمد کہتے ہیں اللہ رب العالمین کی صفت کے طور پہ بیان کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہو جاتا ہے ایسی ذات جو مستقل ہو اور قائم بالذات ہو، خود سے قائم ہو، مستقل اور قائم بالذات ہو، جس کی طرف سب لوگ چل کر آئیں، متوجہ ہوں، سب اس کے محتاج ہوں، وہ کسی کا محتاج نہ ہو، یہ ہے الصمد، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اب اس آیت کو ان لوگوں پر پیش کریں جن کے اندر لوگ اختیارات مانتے ہیں، چاہے اولیاء میں سے ہوں یا اولیاء کے علاوہ لوگوں میں سے کوئی اور ہو، جن کو مانا جاتا ہے کہ یہ ہماری مشکلوں کو آسان کر سکتے ہیں یا ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ اس آیت کو ان پر فٹ کر کے دیکھیں تو لگے گا کہ وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسرے کو مشکل کشا سمجھتے ہیں یا حاجت روا سمجھتے ہیں یا داتا سمجھتے ہیں یا غریب نواز کہتے ہیں یا اسی طریقے سے غوث کہتے ہیں، وہ لوگ اس آیت کے خلاف جا رہے ہیں۔ اس آیت میں بتایا کہ ایک ہی ذات ہے جو بے نیاز ہے، وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اسی لیے لفظ لگا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، اور کوئی بے نیاز نہیں۔ اللہ کے علاوہ جتنی ذات ہے، جتنے لوگ ہیں، انبیاء میں سے ہوں، اولیاء میں سے ہوں یا شہداء میں سے ہوں، جتنے لوگ ہیں کوئی بھی بے نیاز نہیں، سارے محتاج ہیں، سارے ضرورت مند ہیں۔ یہی صورت تو اولیاء بھی تلاوت کر رہے ہوں گے، مثال کے طور پر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نماز میں یہ صورت تو پڑھتے ہوں گے نا، وہ بھی کہتے ہوں گے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ بھی اقرار کر رہے ہیں کہ کوئی بھی آدمی اللہ کے علاوہ بے نیاز نہیں، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، لیکن مخلوق کو اللہ کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے پکار صرف اللہ رب العالمین کے لیے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جس کی طرف ہمیں متوجہ ہونا ہے، جس سے ہمیں مانگنا ہے، جس کو ہمیں پکارنا ہے، وہ صرف اللہ رب العالمین، کیونکہ وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے اور ہمیں اس کی ضرورت ہے، ہم سب کو اس کی ضرورت ہے، تمام مخلوق کو اس کی ضرورت ہے۔ دیکھیں قرآن میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سورہ انعام میں، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اللہ وہ ذات ہے جو کھلاتا ہے لیکن اسے کھلایا نہیں جاتا ہے۔ اب اتنی وضاحت سے اللہ رب العالمین اپنی تعریف بیان کرے، اپنا وصف بیان کرے، پھر بھی لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے۔ اللہ بیان کر رہا ہے کہ اللہ وہ ہے جو کھلاتا ہے لیکن وہ کھلایا نہیں جاتا، کوئی اس کو کھلا نہیں سکتا ہے، وہی ہے جو کھلانے والا ہے۔ پھر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو کیسے ہم کھلانے والا، پلانے والا، ضرورت پوری کرنے والا اور مشکلیں آسان کرنے والا کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ تو اللہ ہی ہے جو اکیلا ہے بے نیازی میں، اللہ ہی اکیلا بے نیاز ہے، اور کوئی بے نیاز نہیں، ہر ایک محتاج ہے، ہر ایک محتاج ہے۔ دیکھیں جس کو بھی دنیا میں پکارا جائے، چاہے حضرت علی کو پکارا جاتا ہو، وہ بھی جو ہے پیدا ہوئے، سوتے تھے، چلتے تھے، کھاتے تھے، پھرتے تھے، ان کو بھی تکلیف ہوئی، ان کو بھی ضرورت لائق ہوئی، وہ بھی پیشاب پخانہ کرتے تھے، استنجا کرتے تھے، گھر میں جاتے تھے، آتے تھے، بازار میں جاتے تھے، شادی کی، اولاد ہوئی، پھر وفات بھی ہو گئی، یعنی مر جانا یہ انسان کی کمزوریوں میں سے سب سے آخری کمزوری کیا ہے؟ انسان ہی ختم ہو جائے۔ کون بابا ہے جو دنیا میں آیا اور وہ بابا زندہ ہے؟ کوئی نہیں زندہ ہے، وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے، وفات پا گئے۔ تو جب کوئی اپنے آپ کو بچا نہیں سکے تو کمزوری میں اس سے بڑی اور کمزوری کیا ہو سکتی ہے؟ کسی کو موت آ جانا یہ سب سے بڑی کمزوری ہے۔ جب کمزوری مخلوق کے اندر ہے، اس کمزور مخلوق کو کیسے اپنی مشکل میں اس کو ہم پکار سکتے ہیں؟ تو اللہ الصمد، اللہ بیان کر رہا ہے اللہ ہی بے نیاز ہے۔